السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، میں وقار علی ہوں اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو حالات زندگی ہیں حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ تو ویورز، بنا کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام کیا تھا۔ تو ان کا جو اصلی نام تھا وہ تھا علی، اور جو لقب تھا وہ داتا گنج بخش تھا، اور ان کا جو نک نیم ہے وہ ابو الحسن بھی تھا۔ ان کے جو والد ہیں ان کا نام تھا عثمان بن علی، ان کے والد صاحب کا نام تھا۔ اب ویورز، ہم نے نام تو دیکھ لیا، تو اب دیکھتے ہیں کہ ان کی جو برتھ ہے وہ اس کی کیا کتابوں سے ہمیں ہسٹری ملتی ہے۔ تو علی بن عثمان رحمہ اللہ علیہ جو تھے وہ غزنی میں افغانستان کا علاقہ ہے، وہاں پیدا ہوئے، اور ان کی پیدائش کا جو سال تھا وہ 1010 AC ہے۔ یہ غازی سید سلطان محمود غزنوی ان کا جو ایرا تھا وہ ایرا تھا، اور یہ دونوں آپس میں کنٹمپریری تھے۔ تو جو غزنی ہے اس کے جو مضافات تھے اس میں دو جو ہیں وہ گاؤں بستے تھے۔ ایک گاؤں کا نام جلاب تھا اور دوسرے کا نام حجویر تھا۔ تو جو جلاب تھا وہ حضرت داتا گنج بخش رحمہ اللہ علیہ کا والد صاحب کا گاؤں تھا، اور حجویر ان کی والدہ کا گاؤں تھا۔ تو بچپن میں تو اپنے والد کے ساتھ وہ جلاب میں رہتے رہے، لیکن جب ان کے والد صاحب کی وفات ہو گئی تو وہ پھر حجویر میں کیا کہتے ہیں مائگریٹ ہو گئے، وہاں ہجرت کر لی انہوں نے۔ تو ان کی جو کتاب ہے، مشہور کتاب کشف المحجوب، اس میں انہوں نے اپنا نام لکھا ہوا ہے علی بن عثمان بن علی الجلابی سم الحجویری۔ تو یہ انہوں نے اپنا کشف المحجوب میں اپنا نام لکھا ہے۔ اب ویورز، ان کا جو شجرہ نسب اگر دیکھا جائے تو حضرت علی بن عثمان جو تھے وہ حسنی سید تھے، اور ان کا جو سلسلہ نسب ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ تک پہنچتا ہے۔ تو ویورز، ان میں جو اگر ہم نام لیں تو علی حجویری رحمہ اللہ علیہ، بن عثمان رحمہ اللہ علیہ، بن علی رحمۃ اللہ علیہ، بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ، بن شاہ شجاع الرحمن رحمۃ اللہ علیہ، بن ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ، بن حسن اصغر رحمۃ اللہ علیہ، بن زید شہید رحمۃ اللہ علیہ، بن حضرت امام حسن رحمۃ اللہ علیہ، بن امام الاولیاء والاصفیاء سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ۔ تو اب ورز ہمیں دیکھتے ہیں ان کی کچھ فیملی ہسٹری کے بارے میں۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے ہے، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ تک ان کا سلسلہ نسب پہنچتا ہے۔ تو کیا کہتے ہیں، ان کی جو والدہ ہیں وہ بھی ایک نیک خاتون تھیں، اور ان کی جو والدہ تھیں وہ حسینی سید تھی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو انکل تھے انہیں تاج الاولیاء کا جو ہے وہ خطاب بھی دیا گیا تھا، اور ان کی جو والدہ ہے ان کی مرکز مبارک جو ہے وہ ان کے جو انکل ہیں ان کے بالکل ساتھ ہے، ان کی قبر مبارک کے ساتھ ہے۔ ان کی اگر زندگی اور تعلیم کا دیکھا جائے تو
تو ان کے جو لائف کے انسیڈنٹس ہیں وہ تو ہمیں کچھ علیحدہ سے نہیں ملتے، نہ ہی ان کے جو کنٹمپریری لوگ تھے انہوں نے کیا کہتے ہیں ریکارڈ کیے، لیکن کشف المحجوب میں ہمیں کچھ اس کے حقائق ملتے ہیں۔ تو حضرت علی بن عثمان رضی اللہ عنہ انہوں نے جو ہے ایجپٹ، عراق، پرشیا اس طرح سے علم کی تلاش میں لمبے لمبے سفر کیے، اور مختلف جو اس وقت کے علماء تھے ان سے استفادہ حاصل کیا۔ صرف افغانستان میں ہی انہوں نے 300 علماء سے استفادہ حاصل کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ صوفیزم کی طرف ان کا جو رجحان ہوا ہے وہ کیسے تھا۔ تو انہوں نے جب تعلیم کا سلسلہ پورا کر لیا تو پھر انہوں نے کوئی شیخ کی جو اسپرچول لیڈر ہوتے ہیں ان کی تلاش میں بھی سفر کیے، اور پھر آخر کار یہ اپنے شیخ کی جو صحبت ہے اس میں پہنچ گئے، اور انہوں نے ان کو خوب کیا کہتے ہیں تراشا، اور اب آپ سب لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے دنیا ان سے فائدے آج بھی 1000 سال کے بعد بھی فائدے حاصل کرتی ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت فائدے حاصل کرتی رہے گی۔ اور مولانا ابو سعد احمد خان صاحب رحمہ اللہ علیہ بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ لاہور کے کتب ہیں، اور یہ تا قیامت ہی لاہور کے کتب رہیں گے۔ اب جو حضرت علی بن عثمان رضی اللہ عنہ کے جو شیخ ہیں ان کا جو نام ہے وہ شیخ فتلی تھا، جنہوں نے 60 سال بنا کسی وقفے کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اور ان کا جو سلسلہ نسب تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے شیخ کا وہ جنیدیہ تھا۔ تو انہوں نے اپنے شیخ کے متعلق اپنی مشہور کتاب کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ اسپرچویلٹی یعنی روحانیت میں میں ان کی تاکید کرتا ہوں، اور وہ ایک عالم آدمی تھے، اور ان کا جو صوفیزم میں مقام ہے وہ ایک الگ مقام ہے، ایک منفرد مقام ہے۔ ان کے علاوہ بھی حضرت علی بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ نے 2 مزید جو شیخ ہیں ان کے نام بھی لکھے ہیں۔ ایک کا نام ہے ابو العباس احمد بن محمد الاشکانی اینڈ شیخ ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب جو فقہ ہے، فقہ میں جو حضرت علی بن عثمان ہیں، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرتے ہیں، اور جتنے بھی یعنی ایک حنفی جو ہیں عالم دین تھے، اور یہ اپنی کتابوں میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام بہت ہی ادب سے لیتے ہیں، اور ان کے ساتھ بہت ہی پیار و محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اب ویورز اگر شادی کے بارے میں لکھا جائے تو ان کی ایک ہی شادی ہوئی تھی، اور اس سے کوئی اولاد نہیں ہوئی، اور یہ بہت جلد جو ہے ان کی شادی وہ مطلب ختم ہو گئی تھی، ڈیزولو ہو گئی تھی۔ لیکن اگر آپ ان کی روحانی اولاد دیکھیں تو آج بھی بہت زیادہ ہے، اور اس میں دن بہ دن اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ لاہور میں جو ہیں حضرت علی بن عثمان رحمہ اللہ علیہ اپنے شیخ کی وفات کے بعد لاہور آ گئے،
اور ان کے ساتھ ان کے دو دوست بھی تھے، احمد سرخسی اینڈ ابو سعید حجویری، اور انہوں نے اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ ہند میں پھیلائیں اور لوگوں کو کیا کہتے ہیں دلی طور پہ بھی پالش کرتے رہے۔ پیر کرم شاہ صاحب جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ غزنوی جو خاندان ہے انہوں نے جنگیں لڑی اور ملکوں کا کنٹرول حاصل کیا، لیکن یہ جو صوفی تھا یعنی حضرت داتا گنج بخش، انہوں نے لوگوں کو کیا کہتے ہیں دلوں کو چمکایا، ان کے دلوں سے تعصب حسد کو ختم کیا۔ اب جو گنج بخش کا خطاب ہے یہ آپ ہم سبھی جانتے ہیں، حضرت علی بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ گنج بخش کے خطاب سے مشہور ہیں، اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں یہ خطاب جو ہے ان کی زندگی کے دوران ہی مل گیا تھا، اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں یہ خطاب ان کی وفات کے 500 سال بعد ملا ہے، یعنی 9 ہجری میں۔ اور بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک کیا کہتے ہیں شاعری لکھی، تو اس میں انہوں نے انہیں داتا گنج بخش کا جو ہے خطاب دیا۔ حضرت علی بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کے بارے میں دیکھیں تو انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی، جن میں دیوان، کتاب فنا و بقا، اسرار خلق المونات، کتاب البیان الاحیان، بحر القلوب، منہاج الدین، شرح الکلام، منصور الحاج، کشف المحجوب، لیکن ان تمام کتابوں میں سے صرف کشف المحجوب ہی آج تک موجود ہے، اور اس کشف المحجوب کی موجودگی ان کی کرامت ہی ہم کہہ سکتے ہیں۔ اب اگر وفات جو ہے وہ جو نکلسن ہے اس کے مطابق دیکھا جائے تو حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 465 ہجری یا 469 ہجری میں ہوئی ہے، اور ان کا جو مقبرہ ہے وہ لاہور جو قلعہ ہے اس کے کیا کہتے ہیں مغرب کی جانب ہے، یعنی جو موجودہ جو جہاں پہ ان کا شرائن ہے جو آپ کو ویڈیو میں بھی نظر آ رہا ہے، یہی ان کی کیا کہتے ہیں مرکز مبارک ہے، اور یہیں یہ بیریڈ ہیں۔ تو ویورز یہ اس طرح سے ہم نے آج حضرت علی بن عثمان رحمہ اللہ علیہ کے حالات زندگی مختصر سے دیکھے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور بڑے بزرگ شیخ کے حالات زندگی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تو ویورز آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، لائک کیا کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو۔ تو ویورز نیکسٹ پھر کسی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔